حسن کا دیوانہ پارٹ 2۔ اگر آپ مانیں تو یہ بات یہیں پہ دب جائے گی اور آپ کا جب دل کرے آپ چاچو سے مل لینا۔ میری امی کہنے لگی وہ کیا؟ تو پھر میں نے کہا امی حل یہ ہے کہ ابھی جو آپ چاچو سے کام کر رہی تھی وہی میرے ساتھ کریں، تو پھر میں آپ کو چھوڑ دوں گا اور میں کبھی بھی آپ کو روکوں گا نہیں۔ پھر میری امی کہنے لگی، مجھے جھوٹ بولنے لگی، کہنے لگی میں تو کچھ بھی نہیں کر رہی تھی۔ پھر میں نے اپنی امی کو بتایا، میں نے کہا پچھلے آدھے گھنٹے سے میں آپ دونوں کو دیکھ رہا تھا اور آپ نے ایک میچ کھیل لیا، دوسرا میرا چاچو نہیں کھیل رہا تھا، لیکن آپ اس کی کہہ رہی تھی کہ دوسرا بھی کھیلو، میں آپ کو پہلے والے سے بھی زیادہ سکون دوں گی۔ جب میں نے یہ کہا تو میری ماں نے نظریں جھکا لی۔ پھر میری امی ایک دم مجھے بولنے لگی، کہنے لگی آیان تو پھر میری بھی ایک شرط ہے، تم جو بولو گے وہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میری امی نے کہا کہ تمہارا چاچو یہاں سے ڈر کے چلا گیا ہے، شاید وہ دوبارہ آئے بھی نہیں، پہلے تم اس سے مناؤ، میرے پاس لے کے آ، پہلے میں اس کے ساتھ کروں گی، جب وہ میرے ساتھ راضی ہو جائے گا پھر میں تمہیں بھی خوش کر دوں گی۔ اب میں تو یہ چاہ رہا تھا کہ میرا بھی کام ہو جائے۔ پھر میں نے کہا امی چلو میں چاچو کو راضی کر لوں گا، چاہے مجھے جو بھی کرنا پڑے۔ تو پھر میری امی کہنے لگی ٹھیک ہے، کل اس کو راضی کر کے لے آؤ، کل میں اس کے ساتھ کروں گی اور پھر اس کے بعد رات کو تمہارے ساتھ۔ میں نے کہا امی کل تو بہت دور ہے، آپ ابھی مجھے کرنے دو، کیونکہ میں نے جس حالت میں دیکھا ہے مجھے نہیں لگتا کہ مجھے نیند آ جائے۔ میری امی کہنے لگی نہیں آیان، اتنا تو تمہیں صبر کرنا ہی پڑے گا۔ پھر میں خاموش ہو گیا اور میری امی دروازہ بند کر کے کمرے میں سونے چلے گئے۔ میں پھر صحن میں آیا جہاں پہ میری چارپائی لگی ہوئی تھی۔ واقعی میں کافی دیر سوچتا رہا جو کچھ دیر پہلے میں نے دیکھا تھا۔ پھر میں نے خود کو خود ہی سکون دینے کی کوشش کی اور پھر میں بھی سو گیا۔ اگلی صبح 6:45 بجے میرے چہرے پر دھوپ پڑی، میں نے دیکھا تو سورج ہلکا ہلکا نکل رہا تھا۔ میں اٹھا، میری بہن جاگی ہوئی تھی، میں نے اپنی چارپائی برآمد کے نیچے ڈال کے وہاں پہ دوبارہ سو گیا۔ پھر میں صبح 9 بجے تک اٹھا، میں اٹھا تو سب لوگ جاگے ہوئے تھے اور سب نے تقریباً ناشتہ بھی کر لیا تھا۔ میری امی میرے پاس آئی، مجھے کہا آیان آج تم کام پہ نہیں جانا کیا؟ میں نے کہا نہیں امی، آج میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ پھر میری امی کہنے لگی چلو ٹھیک ہے، کام پہ تو ویسے بھی تم نہیں جا رہے، چلو چاچو ارشد کو فون کرو اور اس سے بلاؤ۔ میں نے کہا امی آپ بلا لیں، مجھے شرم آتی ہے، میں نے رات کو اس کے ساتھ ایسی باتیں کی ہے غیرت مندوں والوں کی، اور ابھی میں اس کو فون کر کے کیا بولوں؟ کیا وہ دوبارہ میری ماں کے ساتھ؟ وہ کہنے لگی رکو میں فون کرتی ہوں، اگر وہ مان جاتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو تمہیں لانا ہی پڑے گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے امی آپ فون تو کریں۔ پھر میری امی چلی گئی کمرے میں، میرے چاچو کو فون کرنے لگی۔ میری امی نے 3 سے 4 بار چاچو کو فون کیا، لیکن میرے چاچو نے میری امی کا فون ہی نہیں اٹھایا۔ اب ہمارے دوسرے بہن بھائیوں کو پتہ نہیں تھا کہ میری اور امی کے بیچ میں کیا بات چل رہی تھی۔ پھر میری امی میرے پاس آئی، کہنے لگی تم اپنے نمبر سے فون کرو۔ پھر میں نے سوچا کہ میں چاچو کو فون تو کروں، لیکن اس سے بولوں کیا؟ پھر میں نے کہا چاچو کو فون کر کے یہی بولتا ہوں کہ امی اس سے بلا رہی ہے۔ پھر میں نے چاچو کو فون کیا تو بیل جاتی رہی، لیکن میرے چاچو نے فون نہیں اٹھایا۔ پھر کاٹ کے دوبارہ میں نے ملایا، میں نے بھی 3 دفعہ اپنے چاچو کو فون کیا، لیکن اس نے میرا بھی نہیں اٹھایا۔ اب میں نے دیکھا تو میری امی کو غصہ آنے لگا، وہ مجھے بری بھلی سنانے لگی، کہنے لگی اب تم خوش ہو، اب تمہارا چاچو کبھی بھی اس گھر میں نہیں آئے گا۔ میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ تمہارا چاچو یہاں آتا ہے اسے آنے دو، ہم شہر میں اکیلے رہتے ہیں، یہاں پہ کسی مرد کا آنا جانا لگے رہنا چاہیے۔ پھر میں نے کہا امی پریشان کیوں ہو رہی ہیں، میں ناشتہ کر لوں، میں جاتا ہوں چاچو کو گھر سے بلا کے لاتا ہوں، میں آپ کا کام کرواؤں گا لازمی، لیکن آپ نے اپنا وعدہ نہیں بھولنا۔ میری امی خاموش ہو گئی، میں نے ناشتہ کیا اور پھر میں نے اپنی بائک نکالی، سیدھا میں جا کے چاچو کے گھر چلا گیا۔ جب میں گھر گیا تو میری دادی صحن میں بیٹھی ہوئی تھی، صحن میں ایک درخت لگا ہوا تھا، اس کے نیچے چارپائی پڑی ہوئی تھی۔ میں نے دیکھا گھر میں مجھے کوئی اور نظر نہیں آیا۔ میں نے دادی کو سلام کیا، پھر دادی سے پوچھا، میں نے کہا چاچو ارشد کہاں ہے؟ پھر دادی کہنے لگی کہ وہ زمینوں پہ کام کرنے گیا ہوگا۔ پھر میں وہاں سے زمینوں پہ چلا گیا، میں نے دیکھا تو وہاں پہ بورنگ چل رہا تھا، میرا چاچو وہاں پہ تھا۔ ہماری زمینوں پہ ایک بورنگ بنا ہوا تھا اور چھوٹا سا کمرہ اور ایک بڑا سا درخت لگا ہوا تھا، اور اس کے نیچے بھی 2-3 چارپائیاں پڑی ہوئی تھی۔ میرا چاچو چارپائی پہ بیٹھا ہوا تھا، شاید وہ زمینوں کو پانی لگا رہا تھا کیونکہ اس کے پاؤں اور کپڑے دونوں گندے ہو رہے تھے۔ میں نے جا کے چاچو کو سلام کیا، میرا چاچو کافی ڈرا ہوا تھا۔
مجھے کہنے لگا آیان دیکھو میں دوبارہ تمہارے گھر کبھی نہیں آؤں گا، بس مجھے اس دفعہ معاف کر دو۔ اب میں دل میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں چاچو کو منانے آیا ہوں کہ وہ لازمی آئے، لیکن سامنے سے میرا چاچو تو مجھے یہ کہہ رہا تھا۔ پھر میں نے کہا نہیں چاچو، دراصل میں وہ آپ ہی کا گھر ہے، مجھ سے رات کو غلطی ہو گئی، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، آپ کے ساتھ مجھے غلط فہمی ہوئی تھی، اسی لیے میں نے آپ پہ یہ الزام لگایا۔ پھر میرا چاچو کہنے لگا نہیں یار آیان، میں بہت شرمندہ ہوں، تم سے کوئی غلطی نہیں ہے، تم صحیح کہہ رہے تھے، بس جو ہو چکا اس کی معافی چاہتا ہوں، آئندہ میں ایسا کام نہیں کروں گا۔ اب میں چاچو کو منا رہا تھا، شاید میرا چاچو کا ضمیر جاگا ہوا تھا، وہ بار بار اپنے آپ کو ملامت کر رہا تھا۔ میں نے کہا چاچو کوئی بات نہیں، ہم شہر میں اکیلے رہتے ہیں، آپ کا آنا جانا اس گھر میں لازمی ہے۔ پھر میرا چاچو کہنے لگا نہیں آیان، کوئی مسئلہ ہو تو تم مجھے فون کر لینا اور اپنی ماں کو جا کے بولنا کہ آئندہ مجھے فون نہ کرے، میں تم لوگوں کی ویسے ہیلپ کر دیا کروں گا، آج سے جو بھی بات ہوگی میں تمہیں بتا دوں گا اور تم مجھے چاہے فون کر لینا، لیکن آیان میں آج کے بعد تمہارے گھر نہیں آؤں گا، میں بہت شرمندہ ہوں، میں پوری رات سو نہیں پایا ہوں۔ یہ سن کے تو میں کافی پریشان ہو رہا تھا، میں تو چاچو کو راضی کرنے آیا تھا، لیکن چاچو تو مان ہی نہیں رہا تھا۔ پھر میرے پاس کوئی بات ہی نہیں جو میں گھما پھرا کے کرتا، پھر میں نے سیدھی بات بول دی، میں نے کہا چاچو میری بات سنو، میری اماں جو ہے نا وہ آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی، اسی نے ہی مجھے ابھی زبردستی بھیجا ہے، آپ کو تو آج لازمی آنا ہی پڑے گا، ورنہ میری امی کہہ رہی ہے کہ میں خودکشی کر لوں گی اگر تمہارا چاچو نہیں آیا۔ میری امی نے آج میرے ساتھ بہت جھگڑا کیا، چاچو آپ کو نہیں پتا کہ رات آپ کے جانے کے بعد ہم نے بھی پوری رات سو نہیں سکے ہیں، پتہ نہیں میری امی کو کیا ہو گیا ہے، وہ آپ کے بنا نہیں رہ سکتی۔ پھر میں نے اپنی امی کو کہا کہ اگر آپ میرے چاچو سے اتنی محبت کرتی ہیں تو آپ اس سے شادی کیوں نہیں کر لیتی، اس سے اچھا ہے کہ پھر آپ شادی ہی کر لیں۔ پھر میرا چاچو کہنے لگا ہاں یار آیان مجھے پتا ہے اس میں بھی میری غلطی ہے، میں نے اسے خواب دکھائے تھے، لیکن اب بس بہت ہو گیا، آگے نہیں یار، میں نے اپنے بھائی کو کیا منہ دکھاؤں گا، اگر گھر میں کسی اور کو پتا چلے گا کہ میں نے اپنے بھائی کی بیوی کے ساتھ تو میری کیا عزت رہ جائے گی۔ مجھے یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ میرا چاچو بالکل بیزار آیا ہوا ہے، وہ تو ہمارے گھر آنا ہی نہیں چاہتا۔ بالآخر بہت مجبور ہو کے میں نے کہا چاچو آپ ایک دفعہ آ جائیں، یہ جو باتیں آپ مجھے بول رہے ہیں یہ شام کو آ کے آپ امی کو بول جائیں بس یار، ورنہ ہمارے گھر میں ایسے شور شرابہ رہے گا، آپ امی کو سمجھا دیں۔ اب میں چاچو کو یہ تو نہیں بول سکتا تھا کہ آپ آؤ گے تو میرا کام بنے گا۔ پھر میرا چاچو کہنے لگا آیان اگر تو مجھے اتنا مجبور کر رہا ہے تو میں تمہارے کہنے پر صرف ایک دفعہ آؤں گا اور میں تمہاری ماں کو سمجھاؤں گا، اگر وہ اس کے بعد بھی نہیں مانی تو پھر میں کبھی بھی نہیں آؤں گا، کیونکہ دیکھو یار میرے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میری بھی بیوی ہے، اس کو بھی مجھ پہ کافی عرصے سے شک پڑا ہوا ہے، اور رات کو تمہیں بھی پتہ چل گیا، یہ بات آہستہ آہستہ پورے خاندان کو پتہ چل جائے گی ایک دن، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جو ہے اس کو ابھی روک دو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے چاچو آپ ٹھیک کہتے ہیں، بس آپ ایک دفعہ شام کو آئے نا۔ یہی بات کر کے میں گھر واپس آ گیا۔ گھر آیا تو میں نے دروازہ نوک ہی کیا تھا کہ میری امی مجھے سے پوچھنے لگی، کہنے لگی تمہارا چاچو کہاں ہے؟ پتہ نہیں میری امی کو ہوا کیا تھا، وہ تو فل میرے چاچو کے پیچھے پاگل ہو چکے تھے۔ پھر میں نے کہا امی وہ ساتھ تھوڑی آیا ہے، ابھی تو دوپہر ہے، آپ کو پتہ ہے دوپہر کو کام کرتا رہا ہے، وہ شام کو آ جائے گا۔ پھر میری امی نے کہا میری بات سنو، میں نے چاچو سے معافی بھی مانگ لی ہے، لیکن اگر میں سچی بات کروں وہ آپ سے خود ہی تعلق نہیں رکھنا چاہتا۔ جیسے ہی میں نے یہ بولا میری امی تو شور شرابہ کرنے لگی، کہنے لگی میں لٹ گئی، برباد ہو گئی، آیان تم نے مجھے برباد کر دیا، تم نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا، میں کہتی تھی ایسا نہ کرو ایسا نہ کرو، لیکن تم نے اپنے چاچو کو بھگا دیا نا۔ میری بات کان کھول کر سن لے، اگر تمہارا چاچو اس گھر میں نہیں آیا تو میں وہ کروں گی جو تم ساری زندگی یاد رکھو گے۔